نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27ویں شب ہے، چوتھی طاق رات۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں 27ویں ہی شب قدر ہے، یعنی اس کا جتنا اہتمام ہوتا ہے باقی 4 راتوں میں اس قدر اہتمام نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کوئی دلیل تو ہوگی، چنانچہ ایک دلیل یہ بتائی جاتی ہے کہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کے الفاظ آئے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 3 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کے حروف شمار کریں تو 9، لام، یہ، لام، تے، الف، لام، قاف، دال اور را، تو یہ بنے 9، اور 3 مرتبہ آئے ہیں تو 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 جواب آتا ہے۔ یہ بھی ایک دلیل بتائی جاتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حلف کے ساتھ، یعنی قسم اٹھا کے 27ویں کو ہی شب قدر بتاتے تھے۔ ہم نے باقی راتوں کو ہلکا نہیں سمجھنا، اور میں آپ کو بتا چکا یہ روٹیٹ کرتی ہے، گھومتی ہے، تو کیا پتا ہم 4 راتیں جو اب ہو گئیں اور 5ویں بھی، یہ سب جاگیں تاکہ ہمیں شب قدر مل جائے۔ اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں 27ویں کی صبح کو سورج بغیر شعاع کے نمودار ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، یعنی اس میں تیزی نہیں ہوتی ہے۔ کھارا پانی کہتے ہیں میٹھا ہو جاتا ہے، اور جانوروں کا جو بھونکنے کی آواز وہ برائے نام ہوتی ہے، نہیں بھونکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے جانور بھی کم بولتے ہیں، اور درختوں کو، جانوروں کو جو دیکھنے والے دیکھتے ہیں وہ سب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی چمکدار روشنی سے رات کا ایک دم جگمگا جانا، خواہ وہ تھوڑی سی ہی دیر کے لیے ہو، یہ کچھ نشانیاں بھی بتائی گئیں۔ میں نے آپ کے سامنے 21ویں، 23ویں، 25ویں رات میں کچھ گفتگو کی تھی۔ آج 2 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات وہی ادرا، کہ نبی کا علم قیاسی نہیں ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم ملتا ہے، اور لفظ نبی کے معنی لغت میں دیکھیں تو المخبر عن الغیب، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے خود قرآن میں اللہ کا فرمان وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ لفظ ما، میم الف ما عربی میں یہ عام، کامن جس کو کہتے ہیں، ایک غیر متناہی ہوتا ہے، ایک عام ہوتا ہے۔ تو عام مراد لیں تو اب جو کچھ کائنات میں ہے، جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب اپنے حبیب کو سکھا دیا۔ تو نبی پاک جیسا مخلوق میں کوئی عالم نہیں، اللہ کے علم کے مقابلے کی بات نہیں ہو رہی، مخلوق میں میرے نبی جیسا کوئی بھی عالم نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، اس رات کے حوالے سے آپ نے سنا قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ کا تو میں نے ذکر کیا گزشتہ شب میں کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور اس میں روح، اب روح کا ترجمہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ ان کا لقب ہے، دوسرے روح القدس جبریل امین، اور پھر روح تمام مسلمانوں کی بھی۔ تو تفسیروں میں تینوں کا ذکر ہے،
یعنی حضرت عیسیٰ کی روح بھی تشریف لاتی ہے، جبریل امین بھی تشریف لاتے ہیں، اور نیک روحیں بھی آتی ہیں اس رات میں برکت کے لیے ہمارے پاس۔ اور جب کوئی فرشتہ آپ کے قریب آئے گا آپ پر کپ کپی طاری ہو جائے گی، یہ علامت ہوگی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ خود سے ہل رہے ہیں، نہیں، ویسے کپ کپی، یہ جو آپ کے رواں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ علامت کہ آپ کے ارد گرد کوئی فرشتہ، تو آپ کو اس وقت تسبیح پڑھنی چاہیے۔ صلاۃ الخیر ایک نماز، ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف۔ یہ صلاۃ الخیر حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں مجھے 30 صحابہ سے یہ روایت پہنچی، اور حضرت امام حسن بصری حضرت علی کے خلیفہ، کتنی مقدس ہستی۔ 100 رکعت ہے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھیں گے تو 50 سیٹ بن جائیں گے، ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، تو یہ وہ نماز ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 70 مرتبہ نظر فرماتا ہے، اور ہر نظر میں اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، اور اس میں سب سے ادنا حاجت یہ کہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ روحیں آتی ہیں، ایک واقعہ سنانا چاہوں گا آپ کو۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ انفاس العارفین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم اکبر آباد، یہ پرانا نام ہے آگرہ کا، جو اس جہاں تاج محل انڈیا میں، وہاں مرزا زاہد کے مدرسے سے ایک گلی بہت لمبی، پرانے جو علاقے تھے ان میں لمبی لمبی گلیاں، اس گلی میں آ رہے تھے ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب، اور ربائی پڑھ رہے تھے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی کی جز یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چے بخانی بطالت است، سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ بحق نہ نماید جہالت است۔ اللہ کی یاد کے سوا جو وقت گزارا عمر ضائع کی، نبی کے عشق کے سوا جو کچھ پڑھا وہ باطل، اے سعدی دل کی تختی کو غیر کے نقش، جو اللہ کے غیر ہیں، دشمن ہیں، جو اللہ کو اچھے نہیں لگتے، ان سے صاف کر، اور وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں جہالت ہے۔ یہ ربائی کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ یہ ربائی پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، چوتھا مصرع، 4th لائن، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است، وہ کہتے ہیں میرے ذہن سے اچانک نکل گیا، حالانکہ کئی مرتبہ پڑھا ہوتا ہے مگر ذہن سے نکل گیا، کیونکہ بادل آ جاتے ہیں، حدیث کے مطابق بات آپ کو اس وقت یاد نہیں آتی ہے، تو بڑا زور دے رہے ہیں، ذہن پہ یاد نہیں آ رہی، اچانک ان کے دائیں جانب ایک بہت خوبصورت، بہت پیاری زلفوں والے، بڑے نیک شکل والے آئے، اور آ کر وہی چوتھا مصرع جو بھولا ہوا تھا وہ پڑھ دیا، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نے فوراً کہا جزاکم اللہ، یہ بھی آج ہم سے رخصت ہو گیا، ہم تھینک یو، شکریہ کہتے ہیں، یہ کتنا اچھا جملہ، جزاکم اللہ دعا، وہ آگے سے آمین کہے، دونوں کو ثواب بھی ملے، تو کہ تم نے مجھے بھولی ہوئی بات یاد دلائی ہے، اللہ تمہیں جزا دے۔ تو فرماتے ہیں میں نے جیب سے پان کی ڈبیا نکالی اور گلوری پیش کی کہ مجھے بھولی ہوئی بات یاد دلائی ہے، یہ تحفہ۔ تو وہ آنے والے نے کہا کہ میں نہیں کھاتا، تو انہوں نے کہا کہ شریعت منع کرتی ہے یا طریقت؟ ان کا دونوں منع نہیں کرتی مگر میں نہیں کھاتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا مجھے جلدی ہے، مجھے جانا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں میں نے بھی کہا میں نے جانا ہے، لیکن آنے والے نے کہا مجھے زیادہ جلدی ہے، تو انہوں نے شکریہ تو ادا کر دیا تھا کہ جی آپ کی مہربانی، آپ نے بھولی ہوئی بات یاد دلائی۔ اس آنے والے نے ان کے پاس سے جو قدم اٹھایا وہ گلی کے کنارے پہ جا رکھا، سینکڑوں فٹ لمبی گلی، یعنی یہاں سے قدم اٹھایا اور کنارے جا رکھا۔ عالم تھے
فوراً پہچان گئے کہ یہ روح ہے، مجسم ہو کر آئی ہے، فزیکل شیپ میں آئی ہے لیکن روح ہے۔ تو وہیں سے پکارے، اے آنے والے مجھے اپنا نام تو بتا دیجئے تاکہ فاتحہ میں یاد کروں گا، آپ کو ایصال ثواب کیا کروں گا، آپ نے میری مدد کی ہے۔ تو وہ ہستی جو گلی کے کنارے پہنچ چکی تھی، انہوں نے رخ پھیر کر کہا، سعدی ہمیں فقیر است۔ وہ جس کا کلام پڑھ رہے تھے نا سعدی کا، وہ میں ہی ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ابھی کو تقریباً 200 سال کا عرصہ ہوا ہے، اور حضرت شیخ سعدی کو 700 سال، درمیان میں 500 سال کی مدت ہے۔ اور اکبر آباد آگرہ اور ایران کا فاصلہ دیکھیں تو اللہ کی عطا سے روحیں آتی ہے، سیر کرتی ہے۔ حدیثوں میں موجود شہیدوں کی روحیں پرندوں کی شکل میں جہاں جانا چاہتی ہیں جاتی ہیں، جنت میں یا کائنات میں سیر کرتی ہیں۔ تو روحیں آتی ہیں، دوستوں کی مدد کرتی ہیں، دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم سے واضح کہ اس رات میں روحیں اترتی ہیں۔ ہمیں ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ مسلمان کی مدد ہوتی ہے۔ کب؟ جب کہ وہ سچا مسلمان ہو۔ تو یہ 27ویں شب صرف چراغاں کرنے کا نام نہیں، یہ صرف آپ نے اچھا لباس پہن لیا اور سوچ لیا کہ چلو پاک صاف ہوں ظاہری طور پر بھی اور 2 نفل زیادہ پڑھ لیے، نہیں، یہ دل کی صفائی کرنی ہے۔ یہ جو روزہ آیا نا، یہ زنگ اتارنے آیا ہے، یہ اوور ہالنگ ہو رہی ہے کہ ہم پوری طرح صاف ہو جائے، روٹھے ہوئوں کو منا لے، اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ آج کی مبارک رات عطا کی ہے، بخشش بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم، ہم نکمے نالائق، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا مگر تجھے عطا کرنا آتا۔ آج اپنی مخلوق پر خاص کرم فرما دے۔ اس کورونا کی وبا نے کتنے گھر اجاڑے، کتنے لوگوں کے کاروبار، مولا اپنی مخلوق پر مہربانی فرما دے۔ اپنے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، ان کے آل کا صدقہ، ان کے اصحاب کا صدقہ، ان کی امت کے اولیاء کا صدقہ آج ہم سب کی بخشش فرما دے۔ مولا آج اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے، سب پر کرم فرما دے۔ الہی مسلمانان عالم کو غلبہ عطا فرما دے، کشمیریوں کو، فلسطینیوں کو آزادی عطا فرما دے۔ آج کا دن جو آئے گا اس میں پاکستان ملا، اس کو استحکام عطا فرما، ترقی عطا فرما، اس کو اچھے لوگ عطا فرما، الہی اس کی خیر فرما دے۔ مولا کریم، جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ ہمیں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرما، الہی سب کے حق میں خیر فرما دے۔ یا اللہ کریم، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہمارے رزق میں برکت فرما دے۔ کتنے بے روزگار ہیں مولا، سب کا تو ہی مالک ہے، سب کا تو پالنے والا ہے، تیرے ذمہ کرم پر ہے مولا، ہم پر کرم فرما دے۔ ہماری نادانیوں کو، کوتاہیوں کو نہ دیکھ مولا، اپنی رحمت کو دیکھ۔ دیکھنا ہے تو سبز گنبد میں مکی اپنے حبیب کو دیکھ، تو نے ان کا امتی بنایا، ان کے صدقے ہم سب پر کرم فرما دے، ہم سب کی لاج رکھ لے، کرم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ وزینت فرشہ وعرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔